السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ فرعون کا خواب۔ فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے، اور فرعون نے کہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت کو دودھ پلایا۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے، اور نہ ہی بہن کے سوا کسی کو آپ کی ولادت کا علم تھا۔ پھر جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا، تو خدا نے یہ بات دل میں ڈال دی کہ اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے، اور کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ اب موسیٰ نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا، اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون ماں اپنی بیوی آسیہ کے نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے اشعار نمودار تھے نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ وارفتہ ہو گیا، لیکن قوم کے لوگوں نے اسے ولگلایا اور کہا کہ ممکن ہے یہی وہ بچہ ہے جس نے آپ کی حکومت کو برباد کرنا ہے۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہوا۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ تو اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے، اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم تھا وہ آپ کے تجسس کرنے اور معلوم کرنے کہ صندوق کہاں پہنچا اور آپ کس کے ہاتھ آئے آپ کی تلاش میں تھیں، حتیٰ کہ پتہ چلاتے چلاتے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئیں۔ اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا، تو فرعون سے کہنے لگیں کیا میں ایک ایسی دائی کی خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور، ایسی دائی کو لاؤ۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائیں، اور جب وہ آئیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا تو اس بچے کی کون ہے جو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا جھٹ سے پی لیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں پیتے ہیں، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔
اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے ہی ذریعے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا رہا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت اور بے نیازی کا مالک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون ہی کے محل میں رکھ کر ان کی پرورش فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں کسی دائی کا دودھ نہ پی کر اور اپنی ماں کو پہچان کر انہی کا دودھ پی کر یہ بتا دیا کہ نبی بچپن میں بھی ایسا علم و عرفان رکھتے ہیں جس سے عوام محروم ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 30 برس کے ہو گئے تو ایک دن فرعون کے محل سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے 2 آدمی آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھے۔ ایک تو فرعون کا باورچی تھا اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ فرعون کا باورچی لکڑیوں کا گٹھا اس دوسرے آدمی پر لاد کر اسے حکم دے رہا تھا کہ وہ فرعون کے باورچی خانے تک وہ لکڑیاں لے چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات دیکھی تو فرعون کے باورچی سے فرمایا، اس غریب آدمی پر ظلم نہ کر، لیکن وہ باز نہ آیا اور بد زبانی پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا تو اس ایک ہی مکے سے اس فرعونی کا دم نکل گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام مظلوموں کے حامی بن کر تشریف لائے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی سیرت و صورت اور زور و طاقت میں بھی سب سے بلند و بالا ہوتا ہے، اور نبی کا مکہ ایک امتیازی مکہ تھا کہ ایک ہی مکے میں ظالم کا کام تمام ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر جب حق کا بیان فرمایا اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا بیان شروع کیا تو بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کا اتباع کرتے۔ آپ فرعونیوں کے دین کی مخالفت فرماتے۔ رفتہ رفتہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونی جستجو میں ہوئے۔ پھر فرعون کے باورچی کا موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے مارا جانا بھی جب ان لوگوں کو معلوم ہوا تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا، اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ فرعونیوں میں سے ایک مرد نیک موسیٰ علیہ السلام کا خیرخواہ بھی تھا۔ وہ دوڑا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اور کہا، آپ یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں نکل پڑے اور مدین کی طرف رخ کیا۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ یہ شہر فرعون کے حدود سلطنت سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ کوئی ہمراہی۔ چنانچہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی شہر میں رہتے تھے۔ آپ کی 2 لڑکیاں تھیں اور بکریاں آپ کا ذریعہ معاش تھیں۔ مدین میں ایک کنواں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اسی کنویں پر پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کنویں سے پانی کھینچتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیاں بھی اپنی بکریوں کو الگ روک کر وہیں کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈول کھینچا نہیں جاتا، یہ لوگ چلے جائیں گے تو جو پانی حوض میں بچ رہے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا، اور پاس ہی جو ایک دوسرا کنواں تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا تھا اور جس کو بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اس کو ہٹا دیا اور اس میں سے ڈول کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ گھر جا کر ان دونوں لڑکیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، ایک بڑا نیک اور قومی نودار مسافر آیا ہے جس نے آج ہم پر رحم کھا کے ہماری بکریوں کو سیراب کر دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس مرد صالح کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ بڑی صاحبزادی چہرے کو آستین سے
ڈھکے ہوئے اور جسم کو چھپائے ہوئے بڑی شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے لیے چل پڑے اور ان صاحبزادی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیے۔ یہ آپ نے پردے کے اہتمام سے فرمایا اور اسی طرح تشریف لائے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ نے فرعون کا حال اور اپنی ولادت سے لے کر فرعون کی باورچی کے مارے جانے تک کا سب قصہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب کوئی فکر نہ کرو، تم ظالموں سے بچ کر چلے آئے، اب یہیں میرے پاس رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب مالک الموت حاضر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مالک الموت کو ایک ایسا تماچا مارا کہ مالک الموت کی آنکھ نکل آئی۔ مالک الموت فوراً واپس پلٹا اور اللہ کے حضور عرض کرنے لگا، الہی آج تو نے مجھے ایک ایسے اپنے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ دیکھ کر اس نے مجھے تماچا مارا کہ میری آنکھ نکال دی ہے۔ خدا تعالیٰ نے مالک الموت کی وہ آنکھ درست فرما دی اور فرمایا میرے بندے موسیٰ کے پاس پھر جاؤ اور ایک بیل کو ساتھ لیتے جاؤ اور موسیٰ سے کہنا کہ اگر تم چلنا چاہتے ہو تو اس بیل کی پشت پر ہاتھ پھیرو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے ہی سال اور زندہ رہ لینا۔ چنانچہ مالک الموت بیل لے کر پھر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور اس کی پشت پر ہاتھ پھیریے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ اور زندہ رہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور اس کے بعد پھر تم آ جاؤ گے؟ عرض کیا ہاں۔ تو فرمایا پھر ابھی لے چلو۔ اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے کہ چاہے تو مالک الموت کو بھی تماچا مار دیں اور اس کی آنکھ نکال دیں، اور نبی وہ ہوتا ہے جو مرنا چاہتا ہے تو مالک الموت قریب آتا ہے اور اگر نہ مرنا چاہے تو مالک الموت واپس چلا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔